لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. ویسے ہمارا ایک کام و مسائل ہے کہ باب عبادات ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے پچھلے درس میں جو ہے وہ رکوع اور سجود کے مستحبات و واجبات وغیرہ کی طرف، مسئلے کی طرف جو ہے وہ اس کی طرف نظر کی تھی. آج جو ہے ہم یہ پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ رکوع اور سجود اور نمازوں میں جو ترتیب و موالات کی رعایت کرنا ہے، جو رعایت کرنا واجب ہے، یعنی ترتیب وہ کہ جو پے در پے انجام دی جائے، اور موالات کہ جن کے درمیان میں کوئی چیزیں حائل نہ ہوں، یعنی موالات اس کی ٹائم کا، اس کے وقت کا، یعنی اتنا نہ ہو کہ ایک انسان نے ایک رکن کو انجام دیا اور دوسرے رکن کے لیے اتنی زیادہ طولانی کر دے کہ اس کا کیا ہو جائے، وہ شکل بگڑ جائے. یعنی ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے موالات کہ جو بنا ڈسٹینس کے انجام دی جائے. خوب، اب جو ترتیب ہے جو ہمارا، اس کا مسئلہ نمبر 1316. اگر جان بوجھ کر نماز کی ترتیب کو بگاڑ دیں، مثلا سورہ کے حمد سے پہلے یا سجود کے سجدے کو جو ہے وہ رکوع سے پہلے بجا لائے، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. یعنی ترتیب نماز کو جان بوجھ کر بگاڑنا کیا ہے؟ نماز کو باطل کر دیتا ہے. مسئلہ نمبر 1317. اگر نماز کے کسی رکن کو بھول جائے اور اس کے بعد کے رکن کو بچا لائے، مثلا رکوع سے پہلے 2 سجدے کرے، تو اس کی نماز اختیار احتیاط واجب کے بنا پر کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. یعنی اگر کوئی انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے جو، یعنی کوئی رکن بھول جاتا ہے اور اس کے بعد والے رکن کو وہ کیا دیکھ کر دے؟ انجام دے دے، یعنی بعد والے رکن کو جو ہے وہ ادا کر دے. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوگا اس کا؟ یعنی اس نے بھول کر یہ کام کیا ہے. مثلا اگر وہ رکوع سے پہلے، سجدے سے پہلے رکوع کو بھول جاتا ہے، اب وہ قیام کی حالت میں کھڑے کھڑے وہ سجدے میں چلا جائے گا ڈائریکٹ. ٹھیک ہے نا؟ اس سے رکوع میں سو گیا ہے، اب وہ جو ڈائریکٹ جو ہے وہ سجدے میں چلا گیا، تو وہ سجدے میں جانے کے بعد اسے یاد آتا ہے، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں اس کی نماز احتیاط واجب کے بنا پر کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. خوب، مسئلہ نمبر 1318. اگر کسی رکن کو بھول جائے اور اس کے بعد کس چیز کے رکن نہیں ہے بچا لائے، مثلا 2 سجدے کرنے سے پہلے تشہد پڑھے، لازم ہے کہ رکن کو بچا لائے، اور جو بعد کی چیز غلطی سے پہلے پڑھا تھا دوبارہ پڑھے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ رکن کو انجام دینا بھول گیا ہے اور ابھی دوسری چیز میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا، لیکن وہ رکن نہیں ہے، واجبات نماز کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ کہیں کہ مثلا ہم جو ہے وہ ہمارا جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر ہے، قیام ہے، اور رکوع اور سجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے جو ہیں ہمارے رکن ہیں. اب رکن کے علاوہ، یعنی انسان اگر رکن کو بھولنے کے بعد واجبات میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی رکوع کو بھول گیا ہے اور رکوع کو بے بخشی یہ کہ رکن واجبات قضا ہو، یعنی واجبات اگر پڑھنے سے بجا لانا بھول گیا ہے اور کسی رکن میں داخل ہو گیا ہے، یعنی اگر کوئی قرأت، کوئی سورہ اگر بھول گیا، اب سورہ بھولنے کے بعد وہ کیا کرے؟ جو ہے یعنی اس کے بعد رکن بچا لائے. مثلا قرأت کرنا بھول گیا، یعنی ذکر جو اس کا حمد وغیرہ سورہ ہے وہ بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے، رکوع جو رکن نماز ہے اگر اس میں چلا جائے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور وہ اس نماز کو کیا کرے گا؟ جاری رکھے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی واجبات کو اگر بھول گیا ہے ادا کرنا اور دوسرے رکن میں چلا گیا ہے، رکن میں داخل ہو گیا ہے، تب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیچھے آ کے واپس اس کا ذکر کرے یا اس کے قضا بچا لائے. خوب، وہاں سے رد ہو جائے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی. مسئلہ نمبر 1320. یہ کہ اگر کسی ایسی چیز کو جو رکن نہیں ہے بھول جائے اور اس کے بعد کی چیز جو رکن نہیں ہے بجا لائے، مثلا حمد کو بھول جائے اور سورہ پڑھے، تو لازم ہے کہ جو بھول گیا ہے اسے بجا لائے اور اس کے بعد جو چیز غلطی سے پڑھ لی تھی دوبارہ پڑھے. یعنی کہ اگر کوئی سورہ مثلا واجب ایک اس نے ترک کر دیا، یعنی بھول سے اسے ترک ہو گئی ہے، وہ بھول گیا ہے پڑھنا، اور اس کے بعد وہ دوسرے واجبات میں مشغول ہو گیا، مثلا سورہ حمد وہ بھول گیا تھا،
ٹھیک ہے نا. سورہ حمد بولنے کے بعد وہ چھوٹی سورہ کیا ہے پڑھنا اس نے شروع کر دیا. دوسری سورہ جو پڑھنا شروع کیا اسے یاد آتا ہے کہ اب کیا ہے سورہ حمد اس نے نہیں پڑھی تھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، وہ سورہ حمد کو بجا لائے، اس کے بعد دوبارہ سے سورہ پڑھے اور اسی طرح سے نماز کو اپنے انجام دے. ہو مسئلہ نمبر 1321. اگر پہلے سجدے کو دوسرا سجدہ سمجھتے ہوئے یا دوسرے سجدے کو پہلا سمجھتے ہوئے بجا لائے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اس کا پہلا سجدہ پہلا اور دوسرا سجدہ دوسرا سجدہ شمار ہو گیا. یعنی اگر سجدے کی تعداد میں، یعنی پہلے کو اگر وہ دوسرا سمجھ رہے تو وہ دوسرا ہی سمجھ کے پڑھے، اور دوسرے کو اگر اس نے پہلا سمجھ لیا ہے تو وہ پہلا سمجھ کے دوسرے سجدے کو بجا لائے اور اسی طرح سے اپنی نماز کو مکمل کرے. خوب موالات کے کچھ مسائل ہیں جو کہ مسئلہ نمبر 1322. لازم ہے کہ انسان نماز کو کیا کرے، موالات سے پڑھے، یعنی نماز کو افعال کے جیسے رکوع، سجود، تشہد، پردے پہ جو ہے اس کو بجا لانا ہے، جو چیزیں نماز میں پڑھیں. معمول کے مطابق ایک کے بعد دیگرے پڑھیں، اور اگر ان کے درمیان اتنا فاصلہ دے کے نہ کہیں نماز موالات. ہاں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ انسان جب نماز کو، یعنی ضروری ہے اس کے لیے، انسان کے لیے کہ وہ موالات کو انجام دے، یعنی موالات کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو پڑھے اور ایک کے بعد دیگر، یعنی سیکوینس میں ہونا چاہیے. مثلا وہ پڑھنے کے لیے جب شروع کر رہا ہے تو مثلا پہلے ہمارا تکبیر ہے، پھر ہم نے ذکر کرنا ہے، پھر ہمیں مثلا وہی حمد سورہ پڑھنا ہے، پھر ہم کیا کریں گے مثلا رکوع میں، پھر اس کے بعد سجود ہے، پھر اس سے تشہد ہے، سلام ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے سیکوینس میں پڑھنی ہے اور ان کے درمیان کیا ہے اتنا فاصلہ نہیں دینا چاہیے کہ نماز باطل ہو جائے اس کی. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 1323. لازم ہے کہ انسان ایک کلمے کے حروف کو اس طرح سے پے در پے کہے کہ جو اس نے پڑھا ہے اس پر وہ کلمہ کے جس کے پڑھنے کا قصد رکھتا تھا صدق کرے، اور اسی طرح ایک آیت کا ذکر کر کے کلمات کو اس طرح سے پے در پے ہے کہ وہی آیات کا ذکر جس نے پڑھنے کا قصد رکھتا تھا اس چیز کو جو پڑھ رہا ہے صدق کرے. اس بنا پر مضاف، مضاف الیہ، صفت و موصول، جار و مجرور، مبتدا خبر، فعل اور فاعل کے درمیان موالات کی رعایت کرنا لازم ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ذکر کرتا ہے، جو چیزیں پڑھتا ہے ان میں، اور وہ پڑھنے کے اس میں، یعنی جو کچھ بھی وہ پڑھ رہا ہے تو اس کیا ہے حروف کو یعنی پے در پے حروفوں کو بھی اس نے کیا کرنا ہے پڑھنا ہے. یعنی وہ کلمہ کہ جو وہ پڑھنے کا قصد رکھتا تھا، یعنی اس پر صدق کرے، یعنی جو پڑھنا چاہتا تھا وہ وہی پڑھے. اب وہ کلمات کے جو پے در پے کے وہی آیات یا ذکر جس کے پڑھنے کا قصد رکھتا تھا، یعنی جو چیزیں وہ پڑھ رہا ہے اس میں بھی موالات کی اس نے رعایت کرنی ہے، اور اس پہ رعایت کرنا کیا ہے لازم ہے. خوب. مسئلہ نمبر 1324. اگر نماز میں بھول کر حروف یا کلمات کے درمیان تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ فاصلہ دے اور فاصلہ اتنا زیادہ ہو کہ نماز کی شکل ختم ہو جائے تو چنانچہ بعد کے رکن کو شروع نہ کیا ہو تو لازم ہے کہ ان حروف یا کلمات کو معمول کے مطابق پڑھے اور اس کے بعد کوئی چیز پڑھی تھی اس کی تکرار کرے، اور اگر بعد کے رکن میں مشغول ہو گیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے اور اسے جاری رکھے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی حروف یا کلمات کے درمیان مثلاً جو وہ پڑھ رہا ہے اس کے درمیان، یعنی ورڈز کے درمیان اپنے کیا ہے تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ یعنی فاصلہ دے دیتا ہے، اور فاصلہ اتنا زیادہ اس کا ہو جائے کہ وہ کیا ہے نماز کی شکل کو ختم کر دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے کیا ہے وہ کیا کرے گا، بعد کے جو رکن ہے اس کو شروع نہیں کیا ہے ابھی اس نے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے ان حروف اور کلمات کو نارملی پڑھے، جس طرح سے اس کو جس مطابق سے پڑھنا ہے اس طرح سے اسے ادا کرے، اور بعد میں جو چیز اسے پڑھنی تھی جو پڑھی ہے اسے تکرار کرے، اور بعد کے رکن میں کیا ہو جائے وہ مشغول ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے. مسئلہ نمبر 1325. رکوع اور سجود کا طول دینا، طولانی سورہ کا پڑھنا موالات کو نہیں توڑتا. یعنی موالات یہ کہہ رہے ہیں کہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور اس طرح، لیکن جو ذکر وہ پڑھ رہا ہے رکوع اور سجود میں اگر وہ ذکر بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تب بھی وہ کیا ہے موالات کو ختم نہیں کرتا، اس کی نماز صحیح ہے. نماز کا قنوت، یعنی جو ہم دوسرے رکعت میں
نماز کے قنوت پڑھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے. اس کے کچھ مسائل ہیں. 1326 مسئلہ نمبر. تمام واجب اور مستحب نمازوں میں دوسرے رکعت میں رکوع سے پہلے مستحب ہے کہ قنوت پڑھا جائے. نماز سے صبح مغرب اور عشاء نماز جمعہ میں یہ مستحب زیادہ تاکید رکھتا ہے، لیکن نماز شفع میں احتیاط واجب ہے کہ قنوت کو جاری کی نیت رجا کی نیت سے پڑھے. اور نماز وتر میں جبکہ ایک ہی رکعت ہے رکوع سے پہلے قنوت کا پڑھنا مستحب ہے. یعنی یہ جو ہم رکوع سے پہلے دوسرے رکعت میں قنوت کو انجام دیتے ہیں، قنوت کو پڑھتے ہیں، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ نماز صبح مغرب اور عشاء اور نماز جمعہ میں مستحب ہے اور زیادہ تاکید رکھتا ہے. یعنی مستحب مؤکدہ ہے. لیکن نماز شفع احتیاط واجب، یعنی جو نماز شب میں ہم نماز شفع پڑھتے ہیں اس میں احتیاط واجب ہے کہ قنوت کو امید کی نیت سے پڑھا جائے، رجا کی نیت سے پڑھا جائے. اور نماز وتر میں کہ جو ایک ہی رکعت ہے، ہم نے کیا پڑھا کہ قنوت جو ہے وہ دوسری رکعت میں پڑھا جاتا ہے، لیکن نماز وتر تو ایک ہی رکعت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں قنوت پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اب رہی کہ نماز جمعہ میں 2 قنوت مستحب ہے. ایک پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہے. اور نماز آیات میں 5 قنوت ہیں اور اس میں جو ہے 5 قنوتوں کا پڑھنا مستحب ہے. یہ جو نماز جمعہ کے جو 2 قنوت ہم نے پڑھا کہ نماز آیات میں جو ہے 5 قنوت ہے، اور نماز عید فطر قربان میں 2 رکعت میں چند قنوت ہیں. اس کی وضاحت قدرتی نماز جمعہ کی جو نماز عید کی جو فصل ہے گی اس کے اندر وہ چیزیں بیان کی جائے گی. کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جن رکعتوں میں قنوت کا پڑھنا ہے وہ مستحب ہے. نماز جمعہ میں کتنے قنوت ہیں؟ 2 قنوت. نماز آیات میں 5 قنوت ہیں. مسئلہ نمبر 1327. مستحب ہے قنوت سے پہلے تکبیر کہے اور قنوت میں ہاتھوں کو چہرے کے مقابل اور ہتھیلی کو آسمان کی طرف رکھے، انگوٹھوں کے علاوہ باقی انگلیوں کو ملا کر رکھے اور ہتھیلی پر نگاہ کرے، بلکہ احتیاط واجب کے بنا پر ضرورت کے علاوہ ہاتھوں کو بلند کیے بغیر قنوت صحیح نہیں ہے. یعنی اب قنوت کی جو شکل ہے، قنوت پڑھا کیسے جائے، وہ یہ کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے بلند کرے کہ جو ہماری ہتھیلی کا حصہ ہے وہ آسمانوں کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اور ہمارے چہرے کے بالکل اپوزٹ میں آ کر ہاتھ کا جو ہمیں جتنا بلند کرنا ہے ہمیں اپنا ہاتھ اتنا کرے کہ ہمارے چہرے کے سامنے تک وہ آئے. یعنی اتنا ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور پوری انگلیوں کو جو ہے وہ جوڑ کر رکھنا ہے، سوائے انگوٹھے کے. دونوں انگلیوں سے کیا ہو، فاصلہ ہو، وہ پھیلے ہوا ہے. یعنی اس شکل میں قنوت کو پڑھنا ہے ہمیں. اور یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو جب انسان بلند کر رہا ہے یعنی اتنا کرے کہ وہ چہرے تک آئے اور یہ کہا جائے کہ ہاں قنوت پڑھ رہے. لیکن اگر اس شکل میں نہیں ہے تو قنوت اس کا صحیح نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 1328. نماز کے قنوت میں عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں دعا کرنا حرج نہیں رکھتا اور نماز کو باطل نہیں کرتا، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ غیر عربی میں دعا نہ کرے، لیکن احتیاط واجب کے بنا پر قنوت کا وظیفہ غیر عربی زبان میں پڑھنے سے ادا نہیں ہوگا. یعنی اب یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ جو ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں قنوت میں، وہ عربی میں ہونا چاہیے، لیکن اگر غیر عربی میں پڑھنا ہے تو کوئی حرج نہیں رکھتا، نماز کو باطل بھی نہیں کرتا ہے. لیکن وہ جو وظیفہ ہے قنوت کا وہ عربی میں ہی ادا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے زبانوں میں وہ جو وظیفہ ہے، وہ جو ایک چیزیں ہیں وہ ادا نہیں ہوتی دوسری زبان میں. مسئلہ نمبر 1329. قنوت میں کسی بھی دعا مناجات کا ذکر پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ ایک سبحان اللہ پڑھنا ہی کافی ہوگا. بہتر ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے جسے فرج کہتے ہیں، دعائے فرج کہتے ہیں. وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اور اس سے بہتر ہے کہ اس کے بعد کہیں اللہم اغفر لنا ورحمنا
وعافنا واعف عنا انک علی کل شیء قدیر. یعنی اس دعا کے بعد اس جملے کو بولنا کیا ہے، نماز گزار کے لیے بہتر ہے کہ وہ جملوں کو ادا کرے. مسئلہ نمبر 1330. مستحب ہے کہ انسان قنوت کو بلند آواز سے پڑھے، لیکن جو شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، امام جماعت اس کی آواز کو سن رہا ہو، تو قنوت کو بلند آواز سے پڑھنا مستحب نہیں ہے. یعنی قنوت کے ذکر کو آواز بلند کر کے پڑھنی ہے، لیکن اگر وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اتنی نہ کرے کہ وہ امام جماعت تک اس کی آواز کو پہنچے. اور اگر امام جماعت قنوت پڑھ رہا ہے اور اس کے کان تک آوازیں جا رہی تو اس کے لیے وہی کافی ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 1331. اگر جان بوجھ کر قنوت نہ پڑھے تو قضا نہیں ہے، کیونکہ وہ مستحب امر ہے. اور اگر بھول جائے اور رکوع کے حالت تک پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے، مستحب ہے کہ کھڑا ہو جائے، پڑھے، اور رکوع میں یاد آئے مستحب ہے کہ رکوع کے بعد قضا کرے. لیکن اگر سجدے میں یا اس کے بعد یاد آئے تو مستحب نماز کے سلام کے بعد اسے قضا کرے. اگرچہ زیادہ وقت گزر گیا ہو تو اس حال میں بہتر ہے کہ قضا کو بیٹھ کر قبلہ رخ انجام دے. اگر سجدے میں جاتے وقت یاد آئے تو احتیاط واجب کے بنا پر قنوت کی طرف واپس نہ آئے، بلکہ نماز کے بعد رجع کی نیت سے قضا بجا لائے. یعنی اگر انسان نماز میں قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے اور اسے اب رکوع میں جاتے جاتے یاد آ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، قنوت کو انجام دے گا، قنوت پڑھے گا، اس کے بعد کیا کرے گا، رکوع و سجود کرے گا. لیکن اگر اس سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے، سجدے میں جو ہے اس نے رکوع کو انجام دے لیا اور اسے یاد آ رہا ہے، تو اب رکوع کو انجام دینے کے بعد اسے جب یاد آ گیا قنوت پڑھنا ہے تو وہ کیا کرے گا، کھڑا ہوگا، وہ قنوت بجا لائے گا. لیکن اگر سجدے میں جا کر اسے یاد آتا ہے سجدہ اس نے بجا لایا اور اب اسے یاد آ رہا ہے کہ اس نے قنوت نہیں پڑھا تھا، تو وہ کیا کرے گا، اپنی نماز کو تمام کرے گا. نماز کو تمام کرنے کے بعد رجع کی نیت سے قنوت کو پڑھے گا. اس طرح سے اسے ادا کرنی ہے. لیکن اگر بھول جائے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ وہ یہ کرے. اور اگر نماز پوری ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یاد آتا ہے کہ اس نے قنوت نہیں پڑھا تھا، تو مستحب ہے کہ وہ کیا کرے، قبلہ رخ ہو اور قنوت کو بچا لائے گا. خوب، یہ ہو گیا ہمارے مسائل آج کے. کچھ سوالات کے. سب سے پہلا سوال کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کی ترتیب کو بگاڑ دیتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے. دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص اگر کسی واجب چیز کو بھولنے کے بعد دوسری واجب چیز میں چلا جاتا ہے، مثلاً اگر سورہ حمد کو بھول گیا ہے اور سورہ کو پڑھنے لگا اور اسے یاد آتا ہے کہ اس نے سورہ حمد کو نہیں پڑھا تھا، تو اس نماز گزار کا کیا فریضہ ہے. تیسرا سوال یہ کہ اگر انسان نماز گزار اگر سجدے اور رکوع کے ذکر کو بہت زیادہ طولانی کر دیتا ہے تو اس کے موالات نماز کا کیا حکم ہے. اور چوتھا سوال یہ کہ نماز شفا میں قنوت پڑھنا کیسا ہے، اور نماز وتر میں جو نماز شب میں پڑھی جاتی ہے اس میں قنوت کا پڑھنا کیا حکم رکھتا ہے. وہ پانچواں سوال یہ کہ اگر ہم مثلا واجب نمازوں میں قنوت کو پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم نے قنوت کے ذکریہ جو بھی دعائیں وغیرہ ہم پڑھ رہے ہیں اگر غیر عربی میں پڑھ لیا جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا. تو یہ 5 سوالات آپ سن کے خدمت میں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.